کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام کو اس نیت کے ساتھ میں کریں، اور یہ نیت رکھے دل کے اندر کہ میں اگر اس کام کو کر رہا ہوں تو اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ رب کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ یہی مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور دیگر جتنے بھی ایسے کام ہیں وہ سب کرتے ہیں کہ جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سب کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے جس بندے سے راضی ہو جایا کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا و آخرت تو کامیاب ہو جایا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ عید الضحیٰ کے موقع پر حکم ہوا فصلی لربک وانحر، کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ تو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب جو ایام نحر ہے اس میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ قربانی کی جائے، خون بہایا جائے، جانوروں کو ذبح کیا جائے رب کا نام لے کر کے۔ رب کی رضا حاصل کرنا، یہی نیت اور یہی مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو نام و نمود کے لیے، کچھ لوگ اپنی سخاوت دکھانے کے لیے، اپنے پیسہ دکھانے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی کہ اس لیے کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، کچھ لوگ حج کر کے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، اس لیے وہ حج کر کے آتے ہیں، اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر اس نیت سے آپ اپنے تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور جو فرائض آپ پر ہیں ان کو آپ ادا کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو حاجی، نمازی اور روزے دار کہیں اور آپ کو سخی کہیں، مالدار کہیں، تو ایسی نماز، ایسا روزہ، ایسا حج اور ایسی قربانی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو مقصد صرف یہی ہو کہ رب کی رضا حاصل ہمیں ہو جائے۔ اب عید الضحیٰ کا موقع بہت زیادہ قریب ہے۔ اب اس کے لیے جو جانور خریدا جاتا ہے، میں نے آپ سے بات کی ہے کہ نام و نمود کی خاطر کچھ نہ کیا جائے۔ دکھاوا اسلام میں بالکل پسند نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا کہتی ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کس ارادے سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ اب جانوروں کی نمائشیں ہوتی ہیں، جانوروں کو پورے محلے میں، پورے گاؤں میں گھما گھما کر کے لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنا مہنگا بکرا لائے ہیں، یا ہم اتنا مہنگا بڑا جانور لے کر کے آئے ہیں، اتنے لاکھ کا ہے یا اتنے ہزار کا ہے۔ پورے شہر میں جب تک قربانی کا موقع قریب آتا ہے سب میں گھما دیا جاتا ہے، سب کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی موقع پر ایک سب سے زیادہ غلط رواج جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، ظاہر سی بات ہے جانور ہے، اس کو پاکی ناپاکی کی تو کوئی تمیز نہیں ہے نا، وہ تو جانور ہے۔ آپ اگر اس کو صاف رکھیں گے صاف رہے گا، اور صاف نہیں رکھیں گے تو وہ پھر گندگی میں لوٹے گا اور گندگی کو وہ کھائے گا۔ یہی جانوروں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے علاقوں میں، بہت ساری جگہوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے کہ اب اس جانور کی قربانی ہونا ہے، ایک جانور کو خاص کر لیا گیا، چاہے وہ بکری ہو یا بکرا ہو یا بھیڑ ہو یا دمبا ہو یا پھر کوئی بڑا جانور ہو۔ تو کچھ علاقوں میں یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ ایک مہندی کے ذریعے جانوروں کے اوپر ایک سائٹ میں اللہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک سائٹ میں محمد لکھ دیا جاتا ہے، یہ دو نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی یہ جہالت ہے۔ دیکھیں آپ حضرات، اس چیز سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے نام کی برکتیں کتنی ہیں اور اللہ کے نام کا ادب ہمیں کتنا کرنا ہے کہ کہیں اگر پرچہ پڑا ہوا مل جائے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پھر اوپر رکھ دیا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ جانور کے اوپر اللہ محمد لکھ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جانور لیٹے گا، کبھی ادھر لیٹے گا زمین پر، کبھی اس سائڈ سے لیٹے گا، ایک طرف آپ نے اللہ لکھ دیا، ایک طرف آپ نے محمد لکھ دیا۔ تو آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی آپ کر رہے ہیں۔
آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی کر رہے ہیں، اور ادب سے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ تو ایسی حرکتوں سے باز آئیں اور ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا جو بھی جانور قربانی کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کا بھی ادب ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو بھی صحیح انداز سے صحیح طریقے سے اس کی پرورش کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، اچھے سے اس کو کھانا پلانا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اتنا نہ آگے بڑھ جائیں کہ اس کے اوپر آپ ایسی کوئی چیز لکھ دیں۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ لکھ دیا کرتے ہیں، اللہ محمد لکھ دیا کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام جانور کی خال کے اوپر لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو یہ سراسر جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، اور آپ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو ایسی تمام حرکتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ نیت اور مقصد ارادہ صرف یہی ہو کہ ہاں ہمیں رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ جانوروں کے گلوں میں ہار ڈال کے، گلاب کے پھول ڈال دیے، ہار ڈال دیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو گھمانا، نمائشیں کرنا کہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ یار بڑا اچھا آپ جانور لائے ہیں، بتائیں کتنے کا لائے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ پوچھیں ہم سے کتنے کا لائے ہیں، پھر ہم بتائیں کہ ہم بھائی 25,000 50,000 یا 1,00,000 کا لائے ہیں۔ پھر وہ آپس میں ڈسکس ہوگی، تعریف ہوگی کہ بھائی فلاں محلے کا فلاں آدمی تو اتنا مہنگا جانور لایا ہے قربانی کے لیے۔ نیت بھی ہماری یہی تھی کہ ہم تعریف کروانا چاہ رہے تھے اپنی۔ تو یاد رکھیں ایسی قربانی نہ آپ کا ایسا کوئی دوسرا عمل کہ جس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کے مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو حاجی، نمازی، روزے دار یا سخی، مالدار کہیں، تو ایسی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، ایسے سارے عمل منہ پر مار دیے جائیں گے جس میں نیت یہ ہے کہ لوگ آپ کو اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ کہیں۔ ہاں ہماری نیت یہی ہونا چاہیے، مقصد ہمارا یہی ہو کہ رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول جس سے راضی ہو جائیں تو پھر اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جایا کرتی۔